السلام علیکم ناظرین، CNN پاکستان کے فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی فیصلہ آ گیا ہے اور 6 ماہ کی مشروط اجازت دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ابھرتے ہوئے ستارے صدیق جان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ صدیق بھائی، کیسا آج کا فیصلہ رہا ہے؟ دیکھیں، فیصلہ آج کا جو صبح ظاہر ہم بتا بھی چکے ہیں پہلے، اب یہی ہے کہ 6 ماہ کے لیے توسیع دی گئی ہے۔ 6 ماہ تک وہ کنٹینیو کریں گے۔ 6 ماہ کے دوران حکومت جو ہے وہ قانون سازی کرے گی، اور اس میں گو کہ ابھی ہم کچھ لیگل مائنڈ جو ہیں، وکلا جو ہیں، ان سے پوچھیں گے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے 243 کی لینگویج یہ ہے کہ آرمی چیف کو صدر ان کا تقرر کریں گے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایز پر لاء۔ تو انہوں نے کہا لاء میں کیونکہ ٹینیور نہیں ہے تو آپ لاء میں امینڈمنٹ کریں اور آپ لکھ دیں کہ آپ لاء میں کیا ہوگا اس 6 ماہ کے دوران آپ کریں گے۔ اس 6 ماہ کے دوران حکومت جو ہے وہ 2 سال لکھتی ہے، 2.5 سال لکھتی ہے، 3 سال لکھتی ہے، اس کے مطابق ہی وہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ جو ایک پرسیپشن دی جا رہی ہے، جو ایک ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف 6 ماہ کی ایکسٹینشن ہے، یہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن نہیں ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آج پورے دن کی پروسیڈنگ کے بعد اور فیصلہ سننے کے بعد 6 ماہ تک وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، موجودہ ابہام کے باوجود، موجودہ صورتحال کے باوجود، جس میں لا کلیئر نہیں ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کلیئر نہیں ہیں، ایکسٹینشن کا دورانیہ نہیں ہے، ری اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہے، آرمی چیف کو اگر ری اپوائنٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ 6 ماہ تک تو اس سارے اخلاء کے باوجود، اس سارے ابہام کے باوجود کنٹینیو کریں گے باجوہ صاحب، لیکن بیان حلفی دیا گیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے، دیگر جو حکومتی جو وزارت قانون اور سب نے، کہ 6 ماہ کے اندر اندر قانون سازی کی جائے گی، معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور پارلیمنٹ اس کے اوپر جو قانون سازی کرے گی اس کے مطابق لاء کو ایمنڈ کیا جائے گا، اس میں ترمیم کی جائے گی۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ جو تاثر ایک دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے حکومت کو نون لیگ کا سہارا چاہیے ہوگا، حکومت کو پیپلز پارٹی کا سہارا چاہیے ہوگا، سوال آ رہے ہیں کہ سادہ اکثریت ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ لاء میں امینڈمنٹ کی بات ہوئی ہے، جو اناؤنس ہوا ہے ریٹن جو لکھا ہوا تھا کھوسا صاحب کے پاس، انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے اس میں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ایز پر لاء میں آپ امینڈمنٹ کریں گے۔ لاء میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو سادہ اکثریت چاہیے۔ اچھا، 2/3 اکثریت، 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے ہوتی ہے جب آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آئینی ترمیم کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ قانون بنانا ہے، لاء چینج کرنا ہے، اور اگر لاء سے بھی آگے بڑھ کر اگر صرف یہ ریگولیشنز کی تبدیلی کی بات ہو، وہ تو کابینہ بھی بیٹھ کے کر سکتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کابینہ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ اگر کابینہ نہیں کر سکتی تو سمپل میجورٹی سے ہو سکتا ہے۔ یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں 243 میں یہ نہ لکھا ہوا ہوتا کہ ایز پر لاء، تو پھر شاید آئینی ترمیم چاہیے ہوتی، اور پھر شاید سپریم کورٹ جو ہے شاید یہ ایکسٹینشن کو وہ اجازت بھی نہ دیتی سپریم کورٹ، کیونکہ کہ آئین میں اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے۔ تو یہ جو ہے کہ ایز پر لاء کو امینڈ کرنے کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے، سمپل میجورٹی حکومت کے پاس موجود ہے، اور وہ 1 ماہ میں قانون سازی کر لیں، 10 دن میں کر لیں، 1 ہفتے میں کر لیں، 1 مہینے میں کر لیں، 2 مہینے میں کر لیں، 3 مہینے میں کر لیں، 6 ماہ کا ان کے پاس وقت ہے۔ اس 6 ماہ کے اندر اندر ان کو فیصلہ کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے، اور اس قانون سازی میں جو ٹینیور لکھا جائے گا اتنی مدت کے لیے آرمی چیف رہیں گے قمر جاوید باجوہ صاحب، اور آئندہ کے لیے بھی یہ طے ہو جائے گا کہ کیا حکومت جو ہے وہ کتنا، کہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ کتنی ایکسٹینشن دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی۔ لیکن جو 2 دن کے پچھلی پروسیڈنگ ہے، جس کے بعد یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگ تھی لوگوں کی کہ شاید اس تقرری کو کالعدم قرار دے دیا جائے حکومت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی تو اس وقت اس شہر اقتدار میں یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت آپ نارمل سی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو کل خبریں سامنے آئیں وہ خبریں سامنے آئی نہیں ہیں، وہ سامنے لائی گئی ہیں، وہ خبریں جان بوجھ کر لیک کی گئی ہیں، جس میں حکومت نے یہ طے کیا کل کہ اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دیتی ہے اس نوٹیفیکیشن کو، اس فیصلے کو، تو حکومت پوری طرح تیار تھی اس ادارے کے ساتھ لڑائی مول لینے کو، محاذرائی کرنے کو۔ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں۔ بالکل، حکومت یہ رات کو خبریں چلوا دی گئی تھیں، جس کے مطابق یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن میں نے دی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے ریزائن کیا وزارت سے، اور وہ ایز اے لائر پیش ہوئے یہاں پہ آرمی چیف کی جانے سے۔ اس سے فواد چودھری صاحب نے بھی جیسے بتایا، حکومت نے بتایا کہ ہم اپنے فیصلے کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوئے ہیں
کہ ہم نے اپنے وزیر قانون سے استعفیٰ دلوا کے اور اس کو ایز اے وکیل پیش کیا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا لیگل ایک مائنڈ ہیں, بہت کمپیٹنٹ وکیل ہیں. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں, جو اس سارے کے بعد اب تو یہ آرڈر آ چکا ہے, فیصلہ آ چکا ہے, تو کمنٹ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. عدالت ججز کہتے ہیں کہ آپ فیئر بھی کر سکتے ہیں, کچھ ججز کہتے ہیں انفیئر بھی کر سکتے ہیں, تو ہم تھوڑی سی گستاخی بھی کر لیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مقصد تھا وہ اچیو ہو گیا ہے, اور مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے اس ادارے کو کہ وہ ادارہ کچھ نہیں ہے, یہ ادارہ اصل پاور رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. یہ ادارہ وہ جیسے ہوتا ہے نا, خاندان میں بھی ایک لڑائی ہو جاتی ہے, ایک کہتا ہے یہ بڑا گھر ہے, دوسرا کہتا ہے یہ بڑا گھر ہے. تو اس گھر نے اس گھر کو اور پورے کنبے کو بتایا کہ بڑا گھر یہ ہے, کہ جس کو آپ بڑا گھر سمجھتے ہیں, پوری پاکستانی قوم کو یہ بتایا کہ جس کو آپ بڑا گھر سمجھتے ہیں, اس گھر کے سب سے بڑے کا فیصلہ بھی اس گھر نے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا گھر ہے. تو یہ ایک معاملہ تھا. اچھا, جو کل کی کیفیت بنی ہوئی تھی, کل کی اور آج کی پروسیڈنگ میں کیا دیکھتے ہیں کہ آج حکومت کے جو وکیل تھے اچھی تیاری سے آئے ہیں, اور دوسرا ساتھ ایک اور بھی آپ سے کویشچن کرنا ہے, کل جو فروغ نسیم صاحب کے پی بی سی کا وہ معاملہ بنا ہوا تھا, کیا آج وہ صبح حل ہو گیا تھا؟ وہ حل ہو گیا تھا, انہوں نے ممبرشپ سے ریزائن کیا اور اس کے بعد وہ معاملہ سیٹل کر لیا. تو انہوں نے, جہاں تک دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے اوپر بہت زیادہ کہا گیا ان کی تیاری نہیں تھی. دیکھیں, جو معاملہ پہلی مرتبہ آتا ہے اس کے اوپر معاملات ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک چیز پہلے اس طرح کا کیس ہی نہیں آیا. آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں, جس میں پاکستان کے آئین, قانون, ضابطے کی ہر کتاب موجود ہے, اس عمارت کے اندر جو ہے وہ آرمی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا مینول اور بک ہی نہیں موجود تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کبھی وہ چیز سامنے آئی ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ پہلی بار یہ سامنے آئی, تو پہلی بار اس کتاب کو دیکھا گیا, پھر جیسے بتایا گیا کہ وہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, پھر اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ریسٹرکٹیڈ ہے, عام بندہ اس کو جیسے آج کہا گیا کہ شاید پڑھ بھی نہیں سکتا, پڑھ تو سکتا ہے وہ, لیکن اس کو متعلقہ نہیں ہے. تو کیونکہ یہ معاملہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں آیا, پہلی مرتبہ سوال اٹھے, اس کے اوپر کیس لاز نہیں تھے, اس کے اوپر چیزیں نہیں تھیں, اس کے اوپر اس طرح تیاری نہیں تھی. جب تیاری نہیں تھی, پہلی بار سوال اٹھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے لیے تیاری آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا, حالانکہ سب کا یہ خیال ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی بڑی اس میں نالائکی رہی, وہ اس طرح نہیں یہ کیس لڑ سکے. لیکن میرا یہ خیال ہے, اگر میں غیر جانبدارانہ طور پہ اپنی ذاتی فیلنگ, شاید آپ لوگ کہیں کہ یہ وہ ہے, حالانکہ میں اٹارنی جنرل صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کبھی ان سے میں ملے ہی نہیں ہوں, اور میری کوئی دعا سلام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل کیس تھا. جس طرح سے یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا, جس طرح سے سوالات پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے, جس طرح سوالات اٹھائے گئے, جس طرح تابڑ توڑ سوالوں کی بھرمار ہوئی اٹارنی جنرل آف پاکستان پہ, جیسے پوری حکومت کو چارج شیٹ کر دیا گیا, پورے فوج کے ادارے کا ٹرائل کیا گیا اور اٹارنی جنرل سے سوال کیے گئے, تو پہلی مرتبہ یہ سوالات ہوئے ہیں. تو یہ مشکل تھی, یہ مشکلات تھی. اچھا, رات کو خان صاحب نے ایک بولا کہ جنہوں نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے, لاپرواہی کی ہے, ان افسران کو سزا ملے گی. آپ کا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, سزا اگر کسی نے کمی کوتاہی کی ہے اور ہوئی تو ہے, وہ ملنی چاہیے. لیکن خان صاحب کو بھی وہ ٹھیک ہے, قربانی کا بکرا کسی کو بنانا چاہتے ہیں بنائیں, لیکن خان صاحب کو بھی یہ اندازہ ہوگا, اور آرمی چیف صاحب کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ صرف یہ ٹیکنیکل فلاز اور یہ سمری کے گورکھ دھندے, ان کا معاملہ نہیں تھا. معاملہ کچھ اور تھا. ورنہ یہ پروسیجرل اگر چینجز کا مسئلہ تھا, یہ 20 منٹ کا کام تھا, 10 منٹ کا کام تھا. آپ نے جسٹ یہ بتانا تھا کہ یہ آپ کو چینجز کرنی ہے, یہ چینجز کر کے لیے 1 گھنٹے میں ہو جاتی. ثاقب نثار صاحب کے دور میں اسی عدالت میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ تمام سیکٹریز کو بلا لیتے تھے, اور ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ان کو بٹھاؤ کمرے میں, باہر سے کنڈی لگا دو, جب تک یہ معاملہ حل نہیں کرتے تب تک دروازہ نہیں کھولا. مطلب ان کا ایک سٹائل تھا. تو سب کو یہاں بلایا جا سکتا تھا, پروسیجرل چینجز کروائی جا سکتی تھی. معاملہ پروسیجر کا نہیں ہے. اگر سے معاملہ پروسیجر کا ہوتا تو جس طرح سے یہاں سے 2 دن دماغ سے آتے رہے, پوری فوج کو جس طرح سے چارج شیٹ کیا گیا, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی صورت حال. اچھا, یہ جو فیصلہ ہے, کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے تازہ ہوا کا جھونک ہے؟ دیکھیں, تازہ ہوا کا جھونکا تو ہے, ان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے, ورنہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا جو محاذرہ ہونے جا رہی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو گورننس پہ توجہ دینی چاہیے, ڈیلیور کرنا چاہیے, اپنے اب وزراء کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہیے, عوام کو ریلیف دینا چاہیے, یہ پی ٹی آئی کو کرنا. اچھا, ایک آخری کوشچن آپ سے, فارن فنڈنگ والا وہ بھی چل رہا ہے کیس, 5 تاریخ کو چیف الیکشن کمیشن وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا؟ دیکھیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ 5 سے پہلے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکے گا,
اس کی میں بہت ساری ویڈیوز میں تفصیلات بتا چکا ہوں. ابھی اسکروٹنگ کمیٹی کے پاس ہے, وہاں سے آئے گا, الیکشن کمیشن کے پاس پیش ہوگا, دلائل ہوں گے, پھر وہ فیصلہ آئے گا. پھر اگر کالعدم کرنا بھی ہے تحریک انصاف کو, پھر وہ کابینہ کو آئے گا, کابینہ ریفرنس بھیجے گی. ہنوز دلی دور است. بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے. بہت شکریہ جی.